آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ایک اللہ والے کی بیوی کا ہے جو کتیا بن گئی۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی سزا دی؟ جو بھی اس کو دیکھتا اللہ کے خوف سے کانپ کے رہ جاتا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان زیادہ تھے۔ وہاں ایک اللہ والا بھی تھا جو بہت ہی دیانتدار تھا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا اور اللہ والا ایک امام مسجد بھی تھا۔ اس اللہ والے کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ اس کے 3 بہن بھائی تھے۔ ان بہن بھائیوں کے سوا ان کا کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ والے نے اپنے بہن بھائیوں کو پیروں پر کھڑا کیا اور ان کی شادیاں کر دی۔ ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے وہ خود نوجوان نہیں رہا بلکہ کافی عمر کے ہو چکے تھے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کرنے سے پہلے ان کی یہ شرط تھی کہ ان کی بیوی ایک دیانتدار عورت ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک نیک اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی لڑکی سے شادی کریں۔ اس اللہ والے کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لہٰذا ان کی شادی ساتھ والے ہی ایک گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اللہ والے نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی ہر وقت سجی سنوری رہتی ہیں، جب دیکھو میک اپ کرتی رہتی ہیں، ہر وقت بننے سنورنے میں مصروف رہتی ہیں۔ گھر کا یہ حال تھا کہ ہر چیز گندی پڑی رہتی تھی، گھر میں ہر چیز بکھری رہتی تھی اور اس کو صرف خود کو سنوارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں گھر کی بری حالت تھی، جگہ جگہ ہر چیز بکھری پڑی تھی، گندگی ہی گندگی تھی۔ اور جب بیوی کی طرف نظر ڈالی تو بیوی سج سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم مجھے سادگی میں ہی پسند ہو، میرے لیے بن سنور کر نہ رہا کرو۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو یہ بات بہت ہی پیار و محبت سے سمجھائی۔ ان کی بیوی کو یہ بات بہت بری لگی۔ جب دوسرے دن وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو پھر اس بیوی اسی طرح بن سنور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ میری بیوی تو ہر وقت دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتی ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ قرآن پاک پڑھتی ہے۔ اللہ والے نے اپنی بیوی کو بہت ہی پیار و محبت سے سمجھایا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، یہی عورت کا اصل زیور ہے اور آخرت میں تمہارے کام بھی یہی عبادت آئے گی۔ مگر ان کی بیوی ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتی۔ ابھی اللہ والے کی بیوی حاملہ ہو چکی تھی۔ اللہ والے کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ ماں اگر 5 وقت کی نمازی ہو تو قرآن پاک پڑھتی ہو، دیانتدار ہو تو بچے بھی دین و دار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتے تھے۔ مگر ان کی بیوی کیا جانے عبادت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، اس کو تو شاید ان سب چیزوں کا معلوم ہی نہ تھا۔ اللہ والے کا معمول تھا صبح فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے، نماز پڑھاتے، اس کے بعد سارا دن بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں واپس آئے۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے جو منظر انہوں نے دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی لڑکے کے ساتھ بدکاریوں میں مصروف دیکھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون ہے۔ یہ سب کچھ جو تو مولوی صاحب بہت غصے میں آ گئے۔ وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک زوردار دپڑ مارا اور بولے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قسم کی بدکار عورت ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تم جیسی عورتیں ہی جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تم تو کسی کتیا سے بھی بدتر ہو۔ کتیا بھی اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والا دوبارہ مسجد میں چلا گیا اور وہاں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول رہا۔ مگر ان کی بیوی کی یہ حرکت بار بار ان کو یاد آ رہی تھی۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ مسجد کا امام جو بہت ہی اللہ والا ہے، خود کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اس کی بیوی خود اپنے گھر میں بدکاریاں کرتی پھرتی ہے۔ گاؤں کے لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ یہ اللہ والا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو کچھ نہ کہتا۔ پورا گاؤں اس سے نفرت کرنے والا لگا۔
یہاں تک کہ جو بچے اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتے تھے وہ بھی اب آنا بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر صلی اللہ علیہ کے دل پر بہت ہی بڑی چوٹ لگی اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ رات کو مسجد میں ہی سو گئے۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر گئے تو جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھ کر ڈر گئے کہ ان کی بیوی کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی۔ وہ اللہ والا خوف سے بھاگ کر فوراً کمرے سے باہر نکل آیا، مگر ان کی بیوی جو کہ کتیا بن چکی تھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ہر انسان صلی اللہ علیہ کے گھر میں آتا، یہ سب دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ توبہ کرتا۔ وہ عورت کچھ ہی گھنٹے کے لیے زندہ رہی، پھر وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ اللہ والا اپنی بیوی کی اس حالت پر بہت دکھی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا۔ یہ بات اس کے پاس کے تمام گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی۔ جو لوگ اس خبر کو بھی سنتے، خاص کر عورتیں، وہ کانپ کر رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا گناہ کرنے سے بچائے اور کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمان نہ بنائے۔ محترم ناظرین، علماء نے نیک بیوی کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو، نیک سیرت ہو۔ یاد رہے کہ یہ عورت کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پرکشش بنا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، زبان میں مٹھاس ہو، یعنی نرم بولنے والی ہو، یعنی جب بھی خاوند سے بات کرے نرم لہجے میں کرے۔ عام طور پر عورتیں جب بھی غیر مردوں سے بات کرتی ہیں تو پورے جہاں کی مٹھاس ان کی زبان پر آ جاتی ہے، اور جب اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں تو سارے جہاں کی کڑواہٹ ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ نمبر 3، دل کے اندر برائی یا بدی نہ ہو، یعنی وہ عورت نیک ہو۔ نمبر 4، وہ عورت جس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں، یعنی ہر وقت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو۔ یہ 4 خوبیاں نیک اور دیانتدار عورت کی پہچان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔